تو دوسرے جس کبیرہ گناہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا السحر، آپ نے فرمایا جادو کرنا، جادو کا سیکھنا اور سکھانا، اس کو کفر قرار دیا۔ اب جادو کسے کہا جاتا ہے؟ جادوگر جو ہے وہ کیسے جادو سیکھتا ہے اور وہ کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے؟ وہ کسی شے کی حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ جادو کی تاثیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی کا جادو نہیں چل سکتا۔ جادوگر جادو کے ذریعے سے کسی کو بیمار بھی کر سکتا ہے، کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی آدمی پر ایسا جادو کر سکتا ہے کہ وہ بیوی کے پاس جانے سے عاجز آ جائے۔ ایسا بھی جادو ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے یا میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی جائے۔ اچھا، وہ جادو کیسے سیکھتے ہیں؟ وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ اب شیطان کیسے خوش ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی گناہ والا کام کرتا ہے، وہ قرآن مجید کے بعض وہ ایسے جادو سیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ورق اپنے پاؤں پر باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پیشاب کے ساتھ معاذ اللہ سورۃ فاتحہ لکھتے ہیں۔ تو اس طرح شیطان بڑا خوش ہوتا ہے ایسے کاموں سے۔ یا جو عورتوں کا ایام مخصوصہ کا خون ہے اس کے ساتھ قرآن مجید کو لکھنا، تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، تو شیطان پھر ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے۔ تو وہ پھر شیطان کے ذریعے سے کام کرواتے ہیں کہ آپ فلاں کو یہ نقصان کرو، فلاں کا آپ نے ایسا معاملہ کر دینا ہے، فلاں کو ایسے کر دینا ہے، تو شیطان پھر جا کر اس آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی آپ کے علاقے میں جادوگر ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ جس کے بارے میں واقعتاً پتہ چلے یہ حقیقت میں جادوگر ہے تو اس کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل بیان کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لکھا خط، تو ان کے گورنر کا بیان ہے کہ ہمارے علاقے میں 3 جادوگر تھے، حضرت عمر کے کہنے پر ہم نے 3 ان جادوگروں کو قتل کیا۔ اب یہ اسلامی حکومت کا کام بنتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی جادوگر ہے، فلاں عورت جادوگر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کے اوپر اس کی لونڈی نے جادو کر دیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پھر اپنے والد صاحب کو بتایا، تو اس لونڈی کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ تو جادوگر سے یہ بھی مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ آپ توبہ کرو، اسے توبہ کرنے کا بھی نہیں کہا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو جادو سیکھنا ہے وہ کفر ہے، اور اس کی جو سزا ہے القتل، وہ اسے قتل کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں حقیقتاً جب پوری اس کی تحقیق ہو جائے، تفتیش ہو جائے، اس کے بعد یہ معاملہ کرنا، اور وہ بھی اسلامی حکومت کا کام بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی یہ جادو کی نسبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی اس طرح جادوگر نہیں ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا۔ یا اللہ ان کا جرم کیا تھا؟ فرمایا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو جادو کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ شمار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بنو زریع قبیلے کے ایک یہودی نے جادو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض معاملات اس طرح ہوئے کہ آپ نے سوچا ہوا کہ میں نے کر لیے، حالانکہ وہ کام کیا نہ ہوتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے مجھے بتایا کہ میں ایک دن لیٹا ہوا تھا، جاءنی راجلان، 2 آدمی آئے، وہ اصل میں فرشتے تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سار والی جانب کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں والی جانب کھڑا ہو گیا۔ تو آپس میں وہ باتیں کرنے لگے، ان کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہنے لگا مطبوبن، ان کو جادو کیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ من سحرہ، ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ من تبہ، تو اس نے بتایا کہ لبید بن عاصم جو یہودی ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اوپر جادو کیا ہے۔ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے بال منگوائے اور اس کو 11 گیرے لگا دی، اور ایک پتلا سا بنا کر ایک بیر زروان نامی کنواں تھا، اس کنویں کے اندر اس پتلے کو دبا دیا اور اس کے اندر کوئی سوئیاں وغیرہ یہ بھی ڈال دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہونے لگا، لیکن وحی کے کسی معاملے میں کوئی یعنی ایسا معاملہ نہیں بنا کہ وحی کا نظام اس سے درم برم ہوا ہو۔ یعنی جو کھانے پینے کی معاملات ہیں، یعنی جو عادتاً انسان معاملات کرتا ہے، اس میں کچھ یعنی واقعات پیش ہونے لگے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور اس پتلے کو وہاں سے باہر نکالا، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ جو علاقہ تھا جہاں پر وہ زروان نامی کنواں تھا، وہاں جو اس کنویں کا پانی تھا وہ مہندی کے پانی کی طرح ہو چکا تھا، یعنی اس قدر سخت اس نے جادو کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں جتنے درخت لگے ہوئے تھے ایسے نظر آ رہے تھے جس طرح وہ سانپوں کے پھن ہوتے ہیں، جو سانپ اس طرح جب اپنا پھن نکال لیتا ہے، آپ نے فرمایا اس طرح بڑا ڈرونا منظر ایک وہاں پر پیش کر رہے تھے جتنے بھی وہاں کھجوروں کے درخت تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نکالا تو پھر آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ زیادہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کریں۔ سورہ فلق اور ناس کی آپ آیات جب گنے، دونوں کی آیات یہ 11 ہیں، 11 ہی اس نے جادوگر نے گرے لگائی تھی اس کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو جادو سے بچنے کے لیے یہ مجرب ایک عمل ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھیں۔ ایک تو ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی یعنی اگر 11 مرتبہ ہی آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو روزانہ پڑھ لیتے ہیں تو جادو سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے۔ وگرنہ بعض لوگ حسد کے اندر آ کر اس طرح کا معاملہ وہ کر سکتے ہیں، جادو کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اس کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں تو آپ کے لیے گویا کہ یہ ایک کلا بن جائیں گی، آپ کی محافظ بن جائیں گی، آپ کو کوئی جادوگر کا جادو اس اثر نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد